مصر کی وسیع و عریض سلطنت، آسمان کو چھوتے ہوئے محلات اور سونے کے تخت پر بیٹھا ایک ایسا شخص جس کی گردن کبھی کسی کے آگے نہیں جھکی تھی۔ اس کے پاس طاقت تھی، فوج تھی، جادوگر تھے اور وہ دریا جو اس کے حکم پر بہتے تھے۔ اس کے تکبر کا یہ عالم تھا کہ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن پھر دنیا نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ وہی بادشاہ جو پانیوں پر حکم چلاتا تھا، ایک بوند پانی کو ترس گیا۔ مصر کی گلیوں میں خوف کا راج تھا۔ کبھی پانی خون بن رہا تھا تو کبھی آسمان سے ٹڈی دل کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کبھی مینڈکوں نے جینا حرام کیا تو کبھی چوہوں نے نیندیں اڑا دیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب مصر کے محلات ایک خوفناک چیخ سے گونج اٹھے۔ یہ چیخ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی تھی۔ اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ یہ چیخ ایک ایسے بادشاہ کی تھی جو خود کو خدا کہتا تھا، مگر اس رات وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے مصر کے تمام محلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آگ صرف قبطیوں کے گھروں کو جلا رہی تھی اور بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ فوراً اس نے اپنے نجومیوں اور جادوگروں کو دربار میں طلب کیا۔ نجومیوں نے خواب سن کر کہا، اے بادشاہ، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سننا تھا کہ فرعون کا غرور خوف میں بدل گیا۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے۔ اور پھر مصر کی گلیوں میں ظلم کا ایک نیا طوفان آ گیا۔ ماؤں کی گودیں اجڑنے لگیں، نوزائیدہ بچوں کو چھین لیا جاتا، ہر طرف چیخیں، ہر طرف آہیں اور ہر طرف ظلم۔ مگر اللہ کی قدرت کو کون روک سکتا تھا؟ اسی قتل عام کے زمانے میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ جسے اللہ نے فرعون کی تباہی کا سبب بنانا تھا۔ اللہ نے اس بچے کی ماں کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتارا اور دل میں ایک الہام فرمایا، اس بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ ماں کا دل تڑپ رہا تھا، مگر اللہ کے وعدے پر یقین تھا، چنانچہ اس نے ننھے سے بچے کو صندوق میں رکھا، آنسو بہاتی ہوئی دریا کے کنارے پر آئی اور صندوق پانی کے حوالے کر دیا۔ اور پھر وہی دریا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے لیے خطرہ سمجھا جا رہا تھا، اللہ کے حکم سے اس بچے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ صندوق بہتے بہتے جا پہنچا اسی فرعون کے محل کے دروازے پر جہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہونے والی تھی۔ اس بچے کو اللہ نے اسی کے محل میں پرورش دلوا دی۔ یہ اللہ کی ایسی تدبیر تھی جسے کوئی سمجھ نہ سکا۔ جس بچے کے خوف سے ہزاروں معصوم قتل کروائے گئے، وہی بچہ اب فرعون کے شاہی محل میں عزت اور حفاظت کے ساتھ پرورش پا رہا تھا۔ مگر یہاں پر بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ننھا موسیٰ کسی دایا کا دودھ قبول نہیں کر رہا تھا۔ محل میں ایک کے بعد ایک دایا بلائی گئی، مگر وہ کسی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ فرعون اور آسیہ پریشان ہو گئے۔ ادھر موسیٰ کی بہن دور کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے ان کے دل میں ہمت ڈالی۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے گا اور اس کے خیر خواہ ہوں گے؟ یوں اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کی گود میں واپس آ گئے۔ وہی ماں جس نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے بچے کو دریا کے حوالے کیا تھا، آج وہی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی تھی اور اس خدمت کا معاوضہ بھی لے رہی تھی۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہو رہا تھا، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے لگے اور پھر ایک دن شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک قبطی شخص ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ایک ہی ضرب سے وہ قبطی مر گیا۔ یہ ایک غیر ارادی واقعہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، مگر اب مصر میں ان کے خلاف سازش شروع ہو چکی تھی۔ اگلے دن خبر ملی کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسی وقت ایک خیر خواہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، سردار تمہیں قتل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر سے نکل پڑے، تنہا، بغیر سامان کے، بغیر کسی سہارے کے، مگر دل میں ایک یقین تھا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور یوں موسیٰ علیہ السلام کا سفر مدائن کی طرف شروع ہوا، جہاں انہوں نے کئی سال گمنامی میں گزارے۔ 10 سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو کوہ طور پر اندھیرے میں انہیں ایک آگ دکھائی دی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کائنات کا سب سے بڑا رابطہ قائم ہوا۔ اللہ نے کلام کیا اور انہیں نبوت عطا کی۔ انہیں 2 بڑے معجزے دیے گئے، ایک عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور دوسرا ید بیضا یعنی چمکتا ہوا ہاتھ، اور حکم ملا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے اور حق کا پیغام سنایا تو نشانی مانگی گئی۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ پھر انہوں نے ہاتھ نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ پھر اس نے مصر بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک دن مقرر ہوا، ایک عظیم میدان سجایا گیا، لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے آئے، کیونکہ یہ مقابلہ تھا حق اور باطل کے درمیان۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہ منظر اتنا شدید تھا کہ ایک لمحے کے لیے موسیٰ کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، مگر اسی وقت اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ، اپنا عصا پھینکو، ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا، وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کا سارا جادو نکل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے، ہم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ یہ سن کر فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، مگر ایمان دلوں میں اتر چکا تھا۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کا ظلم اور بڑھ گیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتیں سخت کر دیں، مگر موسیٰ علیہ السلام مسلسل انہیں صبر اور اللہ پر بھروسے کی تلقین کرتے رہے۔ پھر اللہ کی طرف سے عذابوں کا سلسلہ شروع ہوا، کبھی ٹڈی دل کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی مینڈکوں کی بھرمار، کبھی پانی خون بن گیا۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو، ہم ایمان لے آئیں گے، مگر جیسے ہی عذاب ٹلتا وہ پھر اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ آخر کار اللہ کا حکم آیا، اپنے لوگوں کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جاؤ۔ چنانچہ خاموش رات میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے، مگر فرعون کو خبر ہو گئی۔ وہ اپنے عظیم لشکر کے ساتھ پیچھے نکلا، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور بولے، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ظاہر ہونے والا تھا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا سمندر پر مارا، ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، چل پڑو۔
ہزاروں لوگ اس خشک راستے پر سمندر کے درمیان سے گزرنے لگے۔ پانی دونوں طرف بلند دیواروں کی طرح کھڑا تھا، مگر اللہ کی قدرت سے کوئی موج انہیں چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ ادھر فرعون اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سمندر کے اندر راستہ بن چکا ہے تو غرور میں آ کر وہ بھی اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لے گا، مگر یہ اللہ کی آخری تدبیر تھی۔ جیسے ہی بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت درمیان میں پہنچا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے سمندر واپس اپنی حالت پر آ جا۔ اچانک پانی کی دیواریں ٹوٹ گئیں، موجیں بلند ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور اس کا پورا لشکر پانی میں ڈوبنے لگا۔ اب وہی فرعون جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، موت کو سامنے دیکھ کر چیخ اٹھا، میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر، میں مان گیا کہ وہی سچا معبود ہے، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اب ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلانے والوں میں شامل تھا۔ یوں فرعون اپنے غرور سمیت سمندر میں غرق ہو گیا اور قیامت تک کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن گیا۔